بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 6 ہے، جس کا عنوان ہے صیغ ادا و رموز عبارت۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزشتہ سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سابقہ سبق کے اندر ہم نے صحیح مسلم کے تراجم اور شروح کے اوپر بات کی تھی۔ دونوں حضرات یعنی حضرات شیخین کے مشترک احتیاط کی بات کی تھی۔ صحیح مسلم میں احادیث کی تعداد، تراجم کتاب مسلم، شروح، تلخیصات اور مستخرجات کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ آج کے سبق کے خلاصے کو دیکھتے ہیں۔ صیغ ادا و رموز عبارت، یہ ہمارے سبق کا عنوان ہے۔ اسی طرح ہم علی شرط الشیخین او علی شرط احدہما اس اصطلاح کا تذکرہ کریں گے۔ صیغ الادا و تحمل کا تذکرہ ہوگا، چند اصطلاحات ہوں گی، عبارت پڑھنے اور لکھنے کے چند رموز ذکر کیے جائیں گے، اور سبق کے اخیر میں اتصال السند منا الی الامام مسلم، یعنی کتاب مسلم کے مدرس سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تک جو سند ہے اس کو ذکر کیا جائے گا، یعنی میں خود اپنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تک کی سند کو ذکر کروں گا۔ کتب حدیث کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے علی شرط الشیخین یا علی شرط البخاری یا علی شرط مسلم۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علی شرط الشیخین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث کے تمام روات بعینہ رجال الشیخین ہیں، یعنی شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم، تو ان کے جو رجال ہیں وہی رجال اس حدیث کے ہیں، تو کہا جائے گا علی شرط الشیخین۔ اور علی شرط البخاری کا مطلب ہے کہ اس حدیث کے تمام رجال بعینہ بخاری کے رجال ہیں۔ اور اسی طرح علی شرط مسلم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث کے تمام روات رجال مسلم ہیں۔ اور اگر کوئی حدیث ایسی ہوگی کہ اس کے تمام رجال بعینہ رجال الشیخین یا رجال احدہما تو نہ ہوں، لیکن ان کے مثل ہوں، تو پھر کہا جاتا ہے ھذا صحیح الاسناد۔ تو یہ ایک اصطلاح احادیث کی کتب کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ تحمل حدیث کی مختلف صورتوں کے اعتبار سے کچھ صیغے مقرر ہیں جن کو صیغ الاداء و تحمل کہا جاتا ہے۔ ان کی چند قسمیں ذکر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے سمعت و حدثنی۔ یہ دونوں صیغے اس صورت کے لیے ہیں جب حدیث استاد سے تنہا سنی ہو، اور اگر اس کے ساتھ سننے والا کوئی اور بھی ہو تو کہا جائے گا سمعنا و حدثنا، اور قال علی اور قال لنا کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح دوسری اصطلاح ہے اخبرنی و قرأت علیہ۔ یہ الفاظ اس شخص کے لیے ہیں جس نے حدیث پڑھ کر استاد کو سنائی ہو، اور جب پڑھنے والا کوئی اور ہو اور یہ صرف سنتا ہو تو سننے والا کہے گا اخبرنا یا قرئ علیہ و انا اسمع۔ اس طریقے تحمل کو عرض کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے انبأنی۔ یہ بمعنی اخبرنی ہے، لیکن متاخرین کے عرف میں یہ اجازت مشافہتاً کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اگر مجاز لہو یعنی شخص مجاز ایک ہے تو وہ انبأنی کہے گا، اور زائد ہے تو انبأنا کہیں گے۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہے شافہانی اور شافہانہ۔ الفاظ کے ذریعے اجازت دینے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اصطلاح ہے کتب الیہ و کاتبنی۔ یہ صورت کے ساتھ خاص ہے جب استاد کسی کے پاس اپنی سند سے لکھی ہوئی حدیثیں بھیجے اور اسی سند سے روایت کی تحریری اجازت دے دے۔ اور ایک اصطلاح ہے ارسل الیہ۔ یہ مراسلت کے ساتھ خاص ہے، اسے الرسالہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ استاد شاگرد کے پاس کسی قاصد کے ذریعے پیغام بھیجے کہ حدثنی فلان عن فلان قال کذا فاذا بلغک منی ھذا الحدیث فاروہ عنی بھذا الاسناد۔ یہ ارسال کا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور اصطلاح ہے عن وقال، جبکہ اس کے ساتھ لنا یا لی نہ ہو۔ یہ الفاظ براہ راست سماع اور اجازت کی صراحت نہیں کرتے، البتہ براہ راست سماع اور اتصال کا احتمال ان میں ہوتا ہے، اور انقطاع کا احتمال بھی ہوتا ہے۔
اسی طرح ایک اور اصطلاح ہے المناولہ، اس کی صورت یہ ہے کہ شیخ اپنی لکھی ہوئی احادیث یا کتاب اپنی سند کے ساتھ کسی کو دے دے۔ اس صفحے کے اندر ہم چند اصطلاحات کو دیکھیں گے۔ پہلی اصطلاح ہے الاجازہ۔ الاجازہ اصطلاح میں روایت کے اندر اجازت کو کہتے ہیں، چاہے یہ لفظاً ہو یا کتابتاً ہو۔ اجازت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جس مجموعے احادیث کی روایت کی اجازت دی جائے، مجاز لہو یعنی اجازت حاصل کرنے والے کو ان احادیث کا علم و فہم پہلے سے حاصل ہو، دوسری یہ کہ پہلے سے علم نہ ہو۔ دوسری اصطلاح ہے الاستخراج۔ استخراج کا مطلب ہے کہ کوئی حافظ حدیث کسی کتاب کی احادیث کو اپنی ایسی سندوں سے بیان کرے جن میں اس کے مؤلف کا واسطہ نہ آتا ہو، یہاں تک کہ استخراج کرنے والے کی سند مؤلف کے شیخ یا اس سے اوپر کے شیخ کے ساتھ جا کر مل جائے۔ تیسری اصطلاح ہے الاخراج۔ کسی حدیث کو اپنی سند سے کتاب میں لکھنے یا املا کرانے کو کہتے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے ھذا الحدیث اخرجہ البخاری فی صحیحہ او اخرجہ الترمذی فی جامعہ۔ چوتھی اصطلاح ہے التخریج۔ اس کا مطلب ہے کسی حدیث کے حوالے بیان کرنا کہ یہ فلاں فلاں کتابوں میں آئی ہے، مثلا کہا جاتا ہے خرج فلان احادیث احیاء العلوم، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فلاں نے احیاء العلوم کتاب کی احادیث کے بارے میں تعیین کی ہے کہ یہ احادیث کن کن کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس سلائیڈ کے اندر ہم عبارت پڑھنے اور لکھنے کے کچھ رموز اس کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جب ہم نے کتاب مسلم کو شروع کرنا ہے، یعنی اس کی احادیث کو پڑھنا شروع کرنا ہے، تو بالکل ابتدا میں ہم نے ایک سند پڑھنی ہے، وہ یہ ہے بالسند المتصل منا الی الامام الہمام الحافظ الحجۃ ابی الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن کوشاز القشیری النیشابوری ومتعنا بعلومہ آمین قال۔ اس کے بعد ہر حدیث کے شروع میں وبہ قال ہم نے کہنا ہے سند پڑھتے ہوئے، اگرچہ یہ سند کے شروع میں لکھا ہوا نہیں ہوگا لیکن یہ پڑھنا ہوگا، اور بہی ہی ضمیر کا مرجع یہی سند متصل ہے، اور قالہ کی جو ضمیر ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف راجع ہوگی۔ بقیہ ہم سے امام مسلم تک جو سند ہے اس کو ہم آگے جا کر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح محدثین کی عادت ہے کہ حدثنی حدثنا اخبرنی اخبرنا انبأنی انبأنا سمعتہ قرأت علیہ وغیرہ الفاظ سے پہلے لفظ قال کو کتابت میں بکثرت حذف کر دیتے ہیں، تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کا تلفظ ضرور کرے، اور سند میں جہاں قال 2 مرتبہ آتا ہے تو بکثرت کتابت میں ایک قال کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح کتاب میں اختصار کے لیے بکثرت حدثنا کو صرف ثنا یا صرف نا لکھا جاتا ہے، اور حدثنی کو سنی یا صرف نی لکھا جاتا ہے، اور اخبرنا کو انا اور اخبرنی کو انی، تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ پورا لفظ ادا کرے۔ جب کسی حدیث کی سند میں ایک طریق سے دوسرے طریق کی طرف انتقال ہوتا ہے تو وہاں لفظ ہا لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد مصنف دوسرا طریق شروع کرتے ہیں، پھر آگے جا کر یہ دونوں طریق کسی ایک شیخ پر متحد ہو جاتے ہیں۔ جس شیخ پر دونوں طریق متحد ہوں اسے مدار الحدیث اور مدار السند کہا جاتا ہے، اور اس ہا کو ہائے تحویل کہتے ہیں، یہ تحویل ہی کا مخفف ہے۔ اسے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، ایک تو صرف ہا کہہ دیا جائے، دوسرا ہا تھوڑا سا لمبا کر دیا جائے، تیسرا اس کو تحویل کہا جائے۔ پہلا طریقہ زیادہ آسان اور مشہور ہے، اور یہ تحویل اکثر اول سند میں ہوتی ہے اور کہیں کہیں آخر سند میں بھی آ جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں سند کے آخر میں جب صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ وعنہم کہنا چاہیے، عنہ کی ضمیر صحابی کی طرف اور عنہم کی ضمیر باقی تمام روات حدیث کی طرف راجع ہوگی، اور اگر وہ صحابی ابن صحابی ہو تو رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم کہنا چاہیے، اور اگر صحابیہ ہو تو عنہا وعنہم کہنا چاہیے۔ جب راوی اور اس کے آباء و اجداد کے ناموں کے بعد کوئی صفت مذکور ہو تو وہ راوی کی صفت ہوگی، آباء کی نہیں ہوگی، البتہ وہاں کوئی قرینہ موجود ہو جو اس کے خلاف پر دلالت کرتا ہو۔ ایسے ہی جب تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آئے
تو عربیت کا عام قاعدہ تو یہی ہے کہ حمزہ کو حذف کر کے نون تنوین کو کسرہ دے کر حمزہ کے مابعد سے ملا کر پڑھتے ہیں، لہٰذا زید العالم پڑھا جاتا ہے۔ لیکن تخفیف کے لیے محدثین نے سند کو اس قاعدے سے مستثنا قرار دیا ہے، چنانچہ وہ حمزہ کے بعد تنوین کو بھی حذف کر دیتے ہیں اور تنوین والے حرف کو حمزہ کے مابعد سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے زید العالم۔ حمزہ ابن یہ اصل میں حمزہ وصل ہے، اور حمزۃ الوصل کا عام ضابطہ یہ ہے کہ یہ وصل کے وقت تلفظ میں تو ساقط ہوتا ہے، لکھنے میں ساقط نہیں ہوتا، مگر ابن جب دو ناموں کے درمیان میں واقع ہوگا تو اس کا حمزہ خط سے بھی ساقط ہو جائے گا، سوائے 5 جگہوں کے۔ یہ حمزہ اول سطر میں آئے، اول شعر میں آئے، اول مصرع میں آئے، جب ابن کی اضافت کی طرف ہو، جیسے عیسی بن مریم، اسماعیل ابن علیہ، ابن ماقبل کی صفت نہ ہو بلکہ ماقبل کے ماقبل کی صفت ہو، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تو ان 5 جگہوں کے اندر ابن کا حمزہ برقرار رہے گا۔ سبق کے اخیر میں ہم سند کو ذکر کرتے ہیں۔ انی قد تعلمت صحیح مسلم من اولہ الی آخرہ روایتا و درایتا من شیخنا العلام مولانا نذر الرحمن دامت فیوزہم۔ میں نے صحیح مسلم شریف پڑھی ہے مولانا نذر الرحمن صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں نازل فرمائے۔ آج جب میں یہ سبق ریکارڈ کر رہا ہوں 3 ستمبر 2024 ہے۔ الحمدللہ استاد محترم بقید حیات ہیں اور مدرسہ عربیہ تبلیغی مرکز رائمن کے اس وقت امیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے امت کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے استاد تھے مولانا سلطان محمود، ان کے استاد تھے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد تھے مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آگے استاد تھے شاہ محمد اسحاق، ان کے استاد تھے شاہ عبدالعزیز، انہوں نے پڑھا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے استاد تھے شیخ ابو طاہر مدنی، اور ان کے استاد تھے شیخ ابراہیم الکردی، اور ان کے استاد تھے الشیخ سلطان المزاحی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آگے استاد تھے شیخ شہاب الدین، انہوں نے صحیح مسلم کو پڑھا شیخ نجم الدین سے، انہوں نے پڑھا شیخ زین الدین سے، انہوں نے پڑھا شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شیخ صلاح المقدسی سے، انہوں نے شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کے آگے استاد تھے شیخ ابو الحسن الطوسی، اور ان کے شیخ تھے شیخ محمد بن فضل، ان کے استاد تھے شیخ عبد الغافر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد تھے شیخ محمد بن عیسیٰ، اور ان کے استاد تھے شیخ ابراہیم بن محمد، اور انہوں نے مسلم شریف پڑھی تھی شیخ ابو الحسین مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ ہماری سند ہے جی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تک، اور آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے جو احادیث کی اسناد ہیں وہ مسلم شریف کے اندر ہی مذکور ہیں۔ ہر حدیث کے شروع میں جو سند ہوگی وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبق کے اخیر میں ہم سبق کے خلاصے کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ صیغ ادا و رموز عبارت، یہ ہمارے سبق کا عنوان تھا۔ ہم نے اپنے سبق میں جو پہلا نقطہ بیان کیا وہ ایک اصطلاح تھی علی شرط شیخین یا علی شرط احدہما، اس اصطلاح کا ہم نے مفہوم بیان کیا۔ اس کے بعد صیغ الادا و تحمل کا تذکرہ ہوا، چند اصطلاحات ذکر کی، عبارت پڑھنے اور لکھنے کے چند رموز بیان کیے، اور سبق کے اخیر میں اتصال السند منا الی الامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اس پوری سند کو ہم نے ذکر کیا۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔